آج سے بلین سال پہلے جب یہ یونیورس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، صرف عالم ارواح موجود تھا، اللہ نے سب روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، کن، اور ایک نیا دور شروع ہوا جسے آج ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کا مطلب ہے کہ یہ پورا یونیورس ایک سنگل پوائنٹ سے شروع ہوا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی۔ بگ بینگ کے بعد یونیورس میں دھیرے دھیرے سٹارز اور پلانٹس بننے لگے، اور اسی واسٹ یونیورس میں اللہ نے ایک پلانٹ بنایا جسے ہم ارتھ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ارتھ پر زندگی موجود تھی۔ اس وقت ارتھ پر ڈائناسورز جیسے عجیب و غریب جانور رہتے تھے جو ہزاروں سال تک زندہ رہے، لیکن پھر ایکسٹنکٹ ہو گئے۔ سائنٹسٹس کے مطابق کچھ کہتے ہیں کہ ایک بڑا ایسٹرائیڈ ارتھ سے ٹکرایا جو آج کے میکسیکو کے علاقے کے پاس گرا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج یا فوڈ چین کے بگڑنے کی وجہ سے ڈائناسورز ختم ہوئے۔ ایگزیکٹ ریزن آج تک کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ڈائناسورز اور کئی اور سپیشیز اس دنیا میں موجود تھی۔ اسلامک بکس جیسے الفدایہ و النہایہ میں بھی حضرت آدم سے پہلے کی مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور فرشتوں سے فرمایا، میں اسے زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، کیا تو ایسے انسان کو بھیجے گا جو زمین پر خون اور فساد پھیلائے گا؟ اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ایک جن جس کا نام شیطان تھا، اس نے انکار کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے شیطان کے انکار پر فرمایا کہ اب تو یہاں سے نکل جا اور قیامت تک تو پر لعنت ہوگی۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی ہے، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ جو چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور کہا کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ حضرت آدم اور اماں حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور پھر ان پر ان کی کمزوری ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ دونوں نے گھبرا کر معافی مانگی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر بھیجا جا رہا ہے اور یہیں سے انسانیت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم سب اس امتحان میں آئے۔ اس پر حضرت آدم نے کہا کہ جو چیز میری تقدیر میں پہلے سے لکھی تھی اس پر مجھے بلیم کیوں کیا جا رہا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اگر ہیومن باڈی کو دیکھا جائے تو اس میں وہی ایلیمنٹس موجود ہیں جو مٹی میں ہوتے ہیں، جیسے آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم اور پوٹاسیم۔ ہیومن باڈی کا 60 سے 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، بالکل اسی طرح جیسے مٹی میں بھی پانی ہوتا ہے۔
जैसे प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ से पैदा होते हैं और फिर इंसान की ग़िज़ा बनते हैं, इसी तरह ह्यूमन बॉडी के तमाम कंपोनेंट्स भी अर्थ से ही जुड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इंसान और ज़मीन का रिश्ता बहुत गहरा है। अब सवाल उठता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का। 1865 में चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी पेश की कि इंसान एवोल्यूशन के ज़रिए चिंपैंजी से डेवलप हुआ, क्योंकि दोनों का डीएनए 99% तक मिलता जुलता है। साइंस इस थ्योरी को ज़्यादातर एक्सेप्ट करती है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक हज़रत आदम और अम्मा हव्वा इंसानी शक्ल में दुनिया में आए। अल्लामा इकबाल का ख्याल था कि आदम का दुनिया में आना भी एक किस्म का एवोल्यूशन है। कुरान में भी आता है कि अल्लाह ने इंसान को स्टेजेस में पैदा किया और कई मखलूक पानी से बनाई। हदीस के मुताबिक हज़रत आदम की लंबाई 60 हाथ थी, जो वक्त के साथ कम होती चली गई। कुछ लोग इसे भी एवोल्यूशन से जोड़ते हैं, लेकिन कई स्कॉलर्स और साइंटिस्ट्स अभी भी एवोल्यूशन थियरी को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें ट्रांजिशनल फॉसिल्स की कमी, इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी और जेनेटिक एंट्रोपी जैसे सवालात मौजूद हैं। इसलिए आज भी ये सिर्फ एक थियरी है, फाइनल हकीकत नहीं। असल सच क्या है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है।